سینئر صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے قومی سیاست میں غیر جانبداری اس لیے برتی جا رہی ہے کہ ہائیبرڈ فارمولے کے تحت لائی گئی سابقہ کپتان سرکار نے پاکستانی معیشت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا تھا۔ پاکستان اس وقت جس معاشی عذاب سے گزر رہا ہے، اس کے ہوتے کوئی نئی مہم جوئی یا نیا تجربہ مسائل کی اوجڑی اپنے ہی گلے میں ڈالنے جیسا ہے۔ ویسے بھی تجربے بازی بھرے پیٹ پر ہی سجتی ہے، لہٰذا بدترین معاشی بحران کے اس دور میں ناکام تجربے کرنے والی عسکری قوتوں کے لیے سیاسی حکومتیں ہی بہترین ڈھال ثابت ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ موجودہ مخلوط حکومت کے ساتھ بھی ہے۔ بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر گجرات کے چودھری برادران بھی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گل زیادہ ہی ود گئی ہے مختاریا۔ اگر سابق لاٹھی ٹیک جرنیل بھی اپنے اپنے ڈرائنگ روم سے باہر آ کر حاضر سروس جرنیلی حکمت عملی پر تھڑے بازی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، مگر محض باتوں یا بیانات کے بل پر تو خلیج کی ٹھیک ٹھیک گہرائی نہیں ماپی جا سکتی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان غیر ملکی سازش، امپورٹڈ حکومت اور نیوٹرل کو جانور بنانے والا تو منجن پچھلے کئی ماہ سے بیچ رہے ہیں، اس کے گاہک دراصل کتنے ووٹر ہیں؟ یا شہباز حکومت نے معیشت کی طویل المیعاد بہتری کے نام پر IMF کا تیار کردہ جو جمال گھوٹا عام آدمی کو پلایا ہے، اس سے کس قدر اقتصادی افاقہ ہوگا؟ یا پھر 4 سے 6 ماہ بعد قرضائی صارفین کے ایک اور امپورٹڈ انجیکشن کی ضرورت پڑے گی؟ اس سب کا جزوی اندازہ اگلے 1.5 ماہ میں ہو جانا چاہیے، جب پنجاب اسمبلی کی 20 خالد سیٹوں پر ضمنی انتخاب کے نتائج سامنے آئیں گے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بلدیاتی نتائج واضح ہونے کے بعد سندھ اور پھر پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج واضح ہوں گے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ یہ الگ بات کہ بلدیاتی اداروں کو سیاسی جماعتیں ہمیشہ اپنی سوکن سمجھتی آئی ہیں اور تب تک نچلی سطح پر روکھی سوکھی جمہوریت بانٹنے سے بھی کتراتی ہیں جب تک اعلیٰ عدلیہ سر پر جوتا نہ لہرانے لگے۔ چونکہ صوبائی اسمبلیوں پر سیاسی تنظیموں کا ہی غلبہ ہوتا ہے، لہٰذا صوبائی اسمبلیاں پورا زور لگا دیتی ہیں کہ بلدیاتی سوکنیں اختیاراتی پلاؤ میں شریک کی ضد پر قائم رہنے کی بجائے پھینکی ہوئی چند ہڈیوں پر راضی ہو جائیں۔ اس دوران عمران خان کو کسی نے صحیح مشورہ دیا ہے کہ مونسون گزرنے کے بعد جب مطلع قدرے صاف ہو جائے اور موجودہ ملی جلی سرکار کی معاشی پالیسیوں کے پھوڑے عوام کی کھال پر ابھرنے شروع ہوں، تب تک ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھیں۔ چنانچہ عمران خان کا احتجاجی ٹرک فی الحال 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کے ابتدائی جوش سے گزر کے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ پر آ گیا ہے۔ میچ کے شروع میں پورا زور لگا کے تھکنے کی بجائے آخری 10 اوورز میں پاور پلے کتنا مفید ہوتا ہے، یہ بات عمران خان کو عمران خان سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ رہی بات کہ نیوٹرلز اب کیا سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اس کا اندازہ بھی ستمبر سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سے وہمی تجزیہ کار اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ شیر اگر اپنا نام خرگوش رکھ لے تب بھی جنگل کے دیگر جانور اس سے بے تکلفی برتنے کا رسک نہیں لیتے۔ ممکن ہے کہ قومی سیاست میں اب غیر جانبداری اس لیے برتی جا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت جس معاشی عذاب سے گزر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی نئی مہم جوئی یا نیا تجربہ مسائل کی اوجری اپنے ہی گلے میں ڈالنے جیسا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تجربے بازی بھرے پیٹ پر ہی سجتی ہے۔ ایسے مواقع پر سیاسی حکومتیں ہی بہترین ڈھال ثابت ہوتی ہیں اور بادشاہ گھروں کے لیے کسی نڈھال حکومت سے بہتر ڈھال ممکن نہیں۔ مگر یہ نیوٹرلٹی یک طرفہ خیر سگالی نہیں، اس کے بدلے سیاسی حکومتیں بھی ان معاملات میں مسلسل نیوٹرل رہتی ہیں جن کا تعلق براہ راست سیکیورٹی آپریٹرز کی دکھتی رگ سے ہو۔ مثلاً حالیہ دنوں میں جبری لاپتگی کی تازہ ترین لہر ابھری ہے، جن گستاخیوں پر عام لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر اسے معیار بنا لیا جائے تب تو تحریک انصاف سالم اور عادی مسلم لیگ نون اب تک لاپتہ ہو جانی چاہیے تھی، مگر کمہار پر بس نہ چلنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ گدھے کے کان بھی نہ اینٹھے جائیں۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ کوئی بھی پالیسی مسلسل اپنانے کے باوجود خاطر خواہ نتائج نہ نکلے تو پھر عوام الناس بھی اس پالیسی کو زندگی کے دیگر تلخ معمولات کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ یہی کچھ جبری لاپتگی کی پالیسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اس کا مسلسل اور بے مہار استعمال چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کے مؤثر ہونے پر صرف عوام ہی سوالیہ نشان نہیں بلکہ ریاستی اور حساس اداروں نے بھی نظام انصاف کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے، یعنی مملکت کا ایک ستون دوسرے ستون کو بے توقیر کر کے سمجھ رہا ہے کہ گویا کوئی وہ بڑی قومی خدمت کر رہا ہے۔ عدم تحفظ سے احساس تحفظ پیدا کرنے کی متواتر کوششیں سوائے جھنجھلاہٹ دو چند کرنے کے کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی، مگر یہ دلیل وہاں کون سنے گا جہاں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ چھاپنے کے جملہ حقوق بھی سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے پاس ہوں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।